کہ نبی کریم کی شان میں جو نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں لوگ یا اس کی جسارت کرتے ہیں اور بار بار یہ موضوع اٹھتا ہے، تو اس میں ہم سب کو ریاستوں کو بھی اور ہماری انفرادی حیثیت میں بھی کیا ذمہ داریاں، کردار یا کیا اس کا رد عمل ہونا چاہیے کہ ہم صحیح طور پر اس مسئلے کو حل کر پائیں، نہ کہ صرف جو ہے وہ بیان بازی یا تنقید یا اپنے ہی ملک میں کسی قسم کی افراتفری پھیلانے سے گریز کریں۔ ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے علامہ امین شہیدی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا طاہر شفیع صاحب، نمائندہ خصوصی برائے وزیر اعظم اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کا علامہ طاہر شفیع صاحب۔ علامہ شفاعت رسول صاحب بھی ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ شفاعت رسول صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا صرف قوانین سخت کر دینے سے ہم ناموس رسالت کا جو ہے وہ پاس رکھ سکتے ہیں، اس کی تحفظ کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی نبی کریم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں کہ قوانین سخت کر دیں، اس شخص کو پکڑیں، کڑی سے کڑی جو قانون میں سزا موجود ہے وہ دیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ان خاکوں کی مذمت کروں گا کہ جن کی اشاعت فرانسیسی حکومت کی سرپرستی میں کی جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم کسی کے معبود باطل کو بھی برا نہ کہو، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے معبود برحق کو برا نہ کہہ دے۔ اگلی بات یہ کہ دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر اور اس کی شخصیات پر اور ان کی مقدسات پر باہر سے یا اندر سے حملے نہ ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذخیرہ کی تطہیر کریں۔ ہم میں سے جو صاحب فکر علماء ہیں، جو تحقیق اور تدقیق کے راستوں کو باریکی سے جانتے ہیں، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر امت مسلمہ کو ایک ایسا تفاسیر کا ذخیرہ، ایسا احادیث کا ذخیرہ اور تاریخ کا ایسا ذخیرہ دیں کہ جو مسلمان مکاتب فکر کے درمیان مسلمہ ہو، اور اس کے علاوہ جتنا ذخیرہ ہمارے ہاں موجود ہے ہم بالاتفاق اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ یہ جو گستاخی کا عنصر ہے جس کا شور آج کل فرانس میں ہے، کیا آج سے 1 ماہ قبل یہی شور پاکستان میں نہیں تھا؟ کیا وہ گستاخی کرنے والے بھی کوئی فرانسیسی تھے؟ کیا وہ گستاخی کرنے والے اور ہماری مقدسات پر انگلی اٹھانے والے اور زبان درازی کرنے والے کیا وہ انگریز تھے؟ کیا وہ جاپان سے تھے؟ کیا وہ آسٹریلیا سے تھے؟ نہیں تھے، وہ پاکستان سے تھے۔ میں اپنے دونوں ساتھیوں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ غیر ہمارے درمیان جنگ اور لڑائی اس کو بڑھانے کے لیے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم تینوں نے اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا کہ امت مسلمہ میں اس قسم کے واقعات کا مواد اور اس قسم کے واقعات کی بنیادیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ فرانس کی مذمت کر رہے ہیں، فرانس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، فرانس سے آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دنیا میں کوئی قوم آج نہیں جنگ کر سکتی جس کی معیشت کمزور ہو۔ دنیا میں کوئی قوم کسی بھی فکری محاذ پر جنگ نہیں کر سکتی جو علمی طور پر کمزور ہو، جو فکری طور پر کمزور ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ عالم اسلام میں جتنے یونیورسٹیز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ میں جو مادر علمی ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکول ہیں، کالج ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ درست فرمایا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تعلیم ہے عالم اسلام میں اس کا ریشو کیا ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اپنے علماء سے اور اپنے مشائخ سے اور آپ سے بھی، کیا ہم نے اس امت مسلمہ کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے؟ نہیں کی ہم نے۔
गुस्ताखी कहीं होती है, आग कहीं लगी हुई होती है। मैं अपना एक वाक़या बयान करता हूँ। आज से चंद साल पहले मैं हॉलैंड में था, तो मैंने जुमा पढ़ा के मैं फारिग हुआ, तो मैं खाना खा रहा था, तो मैंने टीवी खोला तो मैंने देखा कि लाहौर में आग लगी हुई थी। आग किस वजह से कि हॉलैंड ने खाके छापे हैं। और मैंने जुमा पढ़ाया वहां पर, मेरे पीछे एक बड़ी तादाद थी जुमा पढ़ने वालों की, किसी ने मुझसे तस्करा नहीं किया और ना ही मुझे याद था कि हॉलैंड ने ये खाके छापे हैं। खाके छापे जा रहे हैं हॉलैंड में और आग लगाई जा रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसी अमलाक जलाई जा रही हैं पाकिस्तान में, गाड़ियां जलाई जा रही हैं पाकिस्तान में, सर फाड़े जा रहे हैं पाकिस्तान में। मैं पूछता हूं कि ये कौन सा तरीका है इजहार मोहब्बत का कि आप लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, दादों को नुकसान पहुंचाएं। जी बिल्कुल। क्या इस मौके पर हमें से मुराद, मुझसे मुराद हमारी जो मजहबी शख्सियात हैं, हमारे जो मसालिक हैं, हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि हम इकट्ठे बैठ के जिसकी बुनियाद पर कभी अमेरिका, कभी जर्मनी, कभी फ्रांस, कभी हॉलैंड, कभी डेनमार्क हमारे ही जखीरों से, हमारे ही किताबों से इस किस्म की निशानदेही करते हैं और इस किस्म के वाकयात को उठाते हैं। ठीक, हमें बैठ के अल्लामा शफात रसूल साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की इससे पहले जब आप सवाल का जवाब दे रहे थे। आपने कहा कि वो चीजें, वो अहादीस ऐसी, उनको ज्यादा जहां तक मैं समझा आपकी बात, तो उसका प्रचार किया जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए, अपनाया जाए, जिन पर इख्तलाफ नहीं है मसलक की बुनियाद पर या किसी किस्म का। तो आपके ख्याल में जो उलमाए कराम हैं, नामवर उलमाए कराम, जिनको लोग अक्रॉस द बोर्ड जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या ये उनका काम है कि ऐसी अहादीस का, ऐसी तफासीर का मजमुआ बनाएं, इकट्ठा करें और फिर उनको जो है वो लोगों में जो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मशहूर करने के लिए अपनी काविश सर अंजाम दें? आपके ख्याल में? मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी गुफ्तगू के लेवल को थोड़ा सा हाई रखना चाहिए। आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को बहुत बाशऊर कर दिया है, और जो हम बातें यहाँ बैठ के करते हैं कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे के मसलक को छेड़ना नहीं है, दूसरे के मसलक में जाना नहीं है, ये बातें तो अब आवाम भी हमसे बेहतर कर लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए वो ये कि हमारे पास तीन चीजें हैं, हमारे पास दीन है, मजहब है और मसलक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि दीन कोड ऑफ लाइफ बाय द गॉड। दीन कहते हैं ज़ाब्ता हयात जो अल्लाह ताला ने हमें वही के जरिए से दिया, और मजहब कहते हैं उस दीन के अमली और फिकही मामलात को, और मसलक कहते हैं हर आलिम, मुफक्किर, मुहद्दिस, मुदब्बिर जो उसके तरजीहात होती हैं उसे वो मसलक कहते हैं। मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मसलक बरेलवी में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा तज़करा और ज़्यादा चर्चा होता है। उसकी वजह यह है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमहुल्लाह के यहाँ नात या कलाम और नबी वसल्लम के इश्क व मोहब्बत की बातों की खूब प्रचार होती थी। अब इसे हम दीन का हिस्सा तो कह सकते हैं, लेकिन ये किसी बड़ी शख्सियात के ज़हनी और कल्बी तरजीहात को हम मसलक कहते हैं। हमें मसलकों को बाकी रखते हुए, मजहब को बाकी रखते हुए हमें दीन के रास्ते पर आना चाहिए और हमें इल्मी डिबेट्स करने चाहिए। मैंने ये राय पहले दी है कि हमें अपने ज़ख़ीरा की तत्हीर करना होगी। उसी ज़ख़ीरा की बुनियाद पर 1 महीना पहले पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेलने की बड़ी मनसूबाबंदी की गई। क्या वो किन किताबों के हवाले थे? क्या वो किताबें हमारे यहाँ नहीं मौजूद? अब अगर कोई बाहर दुनिया में हमारे पैगंबर पर, हमारी किताब कुरान पर, हमारे दीन पर अगर उंगुश्त नुमाई करते हैं तो क्या वो सारी बातें हमारे ज़ख़ीरा में नहीं हैं? मैं अपने दोनों साथियों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जुर्रतमंदाना कदम उठाते हुए तमाम मसालिक के जय्यद उलमा को बिठा के गैर मुस्तनद और गैर मोतबर जो रिवायात हैं, जो मौजू अहादीस हैं और वो तफासीर जिनमें रत्ब याबिस का मजमुआ है,
اس کو بیٹھ کے ہم لوگ کیوں نہیں ان سے خلاصی حاصل کر لیتے کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. باقی رہی احتجاج کی بات، میرے بھائی احتجاج غریب لوگ نہیں کر سکتے، احتجاج IMF کے جو مقروض ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، وہ احتجاج نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے کہ اب پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے جو معاشی طور پر بہت مضبوط ہیں، وہ کیوں نہیں لیڈ کرتے؟ ہمارے ہاں عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ UNO ان اجلاسوں میں بڑے کھل کے ہمارے مذہبی جو ترجیحات ہیں، ہمارا جو شوق ہے، ہمارے عشق رسول ہے، عظمت صحابہ ہے، ہمارے ہاں محبت اہل بیت کے جو تصورات ہیں اور جذبات ہیں، ان کی بھرپور انہوں نے ترجمانی کی ہے. کیا پاکستان کے علاوہ اور عمران خان صاحب کے علاوہ اتنی بڑی عالم اسلام کی دنیا وہ کیوں نہیں سوچتی اس معاملے پر کہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں؟ کیا ہمارے وہ ممالک جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس ذخائر ہیں، جن کے پاس معدنیات ہیں، ان کے سارے پیسے کس ملکوں میں بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ان سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیوں ہم قوم کو اصل صورت نہیں بتاتے اور کیوں نہیں ہم امت مسلمہ کو صحیح راہ پر